بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تو ویسے سوشل میڈیا پہ کلپ وغیرہ ریکارڈ کرانے سے جو ہے وہ گریز ہی کرتا ہوں، لیکن چونکہ یہ ایک واقعہ اتنا حساس معاملہ تھا تو میں نے سوچا ہے کہ میں بھی آپ سے ایک دو بات اس ٹاپک پہ کر لوں۔ ایک تو یہ ہے کہ پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ مقام اس دنیا پر جو ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے روضہ پاک کے اندر والی وہ جگہ ہے جہاں جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرمائے، اور اس پہ کافی سارے محدثین نے کلام بھی کیا ہے کہ وہ جگہ اللہ کے عرش سے اعلیٰ ہے، بیت اللہ سے اعلیٰ ہے، خانہ کعبہ سے اعلیٰ جو ہے وہ کائنات کی تمام مساجد سے اعلیٰ ہے۔ تو مسجد نبوی شریف جو ہے اس کا تقدس مسلمانان امت اور مسلمانان عرب و عجم سب کے اذہان میں شروع سے چلا آتا ہے، اور اس کے تقدس اور احترام کو ائمہ نے اور مسلمانوں نے ہمیشہ سے ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ یہ وہ شہر ہے کہ جس کے آداب، یہ وہ بارگاہ ہے کہ جس کے آداب خداوند تعالیٰ نے خود قرآن کریم فرقان حمید میں سکھائے، اور وہ ہستیاں کہ جنہوں نے حضور کا ادب دکھانے میں یوں کیا اور کائنات کو یوں کر کے دکھایا کہ جب آپ کے ادب کو دیکھتے تو بڑی بڑی فوجیں آپ کے ادب کو دیکھ کے حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی کو دیکھ کر جو ہے وہ شکست کو تسلیم کر لیتی کہ یہ ایسی محبت کرنے والے لوگوں کو ہرایا نہیں جا سکتا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اصحاب کو بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، فرمایا کہ اے ایمان والوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے آپ کی آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے بھی یہی قول ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، عثمان غنی ہوں، مولا مشکل کشا ہوں، حسنین کریمین ہوں، طلحہ ہوں، زبیر ہوں، سعد و سعید ہوں، ابو عبیدہ بن جراح ہوں، ہر صحابی کے لیے اور آپ سے لے کے قیامت تک کے ہر امتی کے لیے یہ پیغام ہے کہ میرے نبی سے اونچی آواز ہوئی تو کیا ہوگا؟ فرمایا ساری زندگی کے اعمال ضائع کر دوں گا اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ تو حالیہ ایام میں یہ جو واقعہ پیش آیا ہے تو اس پہ تو میں صرف اور صرف اتنا ہی کہوں گا، ایک تو کچھ لوگ شور مچا رہے ہیں جی یہ مسجد کے اندر نہیں ہوا، باہر ہوا ہے، سین کے اندر ہوا ہے، ہال کے اندر نہیں ہوا، فلاں جگہ پہ ہوا ہے، فلاں پہ نہیں ہوا۔ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آداب سکھائے ہیں، اللہ نے مسجد کے کسی اندرون حصے یا ہال یا کسی چیز کے نہیں سکھائے، بلکہ اللہ نے بارگاہ مصطفی کے آداب سکھائے کہ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارگاہ میں آواز کو پست رکھو۔ اور یہ جو واقعہ ہے، جہاں تک ویڈیو میں نے دیکھی ہیں ان میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ یہ مسجد نبوی شریف کے اندر جو ہیں وہ چھتریاں موجود ہیں، جدھر جدھر لگی ہیں، حرم مدینہ کے باہر نہیں ہیں، حرم پاک کے اندر اندر ہیں، اور ان میں صاف نظر آتا ہے کہ روضہ پاک کے ساتھ والی جو منسلک جو ہیں وہ ان چھتریوں کے پاس یہ وہ کنواں ہوا ہے۔ تو میں بالکل کسی سیاسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتا، میں ان کے بھی خلاف ہوں، ان پہ بھی لعنت بھیجتا ہوں کہ جنہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کو اپنا دوست کہا اور ان کے ساتھ ہمیشگی اور دوستان جو ہیں وہ تعلقات قائم کرنے کی بات کی، اور میں ان پہ بھی لعنت بھیجتا ہوں کہ جنہوں نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اور وہ بارگاہ اور وہ مقام خاص جو باب جبریل کے سامنے، اللہ اکبر، اس پہ وہ مجھے بات یاد آتی ہے کہ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی تو عمر کا سرمایا گیا۔ اس باب جبریل جہاں جبریل بھی ادب کے ساتھ آتا ہے، جہاں 70,000 فرشتہ صبح اور 70,000 فرشتہ شام کو آتا ہے، اور جو ایک دفعہ آتا ہے ساری زندگی اسے پھر موقع نہیں ملتا، تا قیامت وہ دوبارہ نہیں آ سکے گا۔ اس بارگاہ میں، اس باب جبریل کے سامنے، ان چھتریوں کے سامنے جہاں سے روضہ پاک سٹیٹ سامنے نظر آ رہا ہے، وہاں کوئی بھی ہو، چور ہو، لفنگا ہو، جو بھی ہو، جس کو بھی آپ مرضی ہے لے لیں، آپ کا سیاسی کوئی اختلاف ہے جو بھی ہے، لیکن ہرگز آپ کو یہ حق نہیں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ ہو اور وہاں پہ آواز کو اونچا کیا جائے۔ یہ تو وہ بارگاہ ہے جہاں امام مالک بیٹھ کے 30 سال کے قریب حدیث کا سبق دیا ہے۔ تو آپ کے بارے میں آتا ہے کہ مدینہ پاک کی گلیوں میں بھی آپ جو ہے وہ درمیان میں نہیں چلتے تھے، اور آپ اوراق کو بھی جو ہے وہ آگے پیچھے کرتے وقت بڑی شائستگی اور آہستگی کے ساتھ کرتے تھے کہ دو اوراق کے ٹکرانے کی آواز بھی کہیں جو ہے نا وہ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قرب میں بے ادبی شمار نہ ہو۔ اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ حضور کے مواجہ شریف کے سامنے بھی چلنا نہیں چاہیے، کیونکہ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں جا کے وہ خاص مقام کے جہاں فرشتوں اور اصحاب کو آداب سکھائے جاتے ہوں،
وہاں ہم جیسے گناہ گاروں کا پہنچ جانا یہ کوئی کم بات نہیں ہے. تو وہاں جا کے کسی سیاسی مقصد کے لیے کسی کے لیے بھی آوازیں لگانا، کسنا، کیا یہ بات ان لوگوں کے ذہن میں نہیں تھی کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ؟ بڑے بڑے مجرم آتے، بڑے بڑے گناہ گار بھی آئیں تو حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب پہنچتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے محبوب تیرے قدموں تک پہنچے تو میں انہیں معاف کر دوں گا. تو جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، جدھر سے بھی ہے، خیر اس بات کو میں نہیں ملحوظ خاطر رکھنا چاہتا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضور کے روزے کے سامنے آخر کسی نے کیا تو کیوں کیا. اور ایک بات دوست کہہ رہے تھے کہ نہیں جی کسی سیاسی پارٹی کے لیڈر نے نہیں یہ کسی کو تبلیغ کی، یہ خود بخود لوگوں نے کیا ہے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے، ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک دن میں نے ویٹ کیا پورا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ وہ جو اپنے لیے رو رہے تھے کہ مجھے نکالا، کوئی دن کو نکلے تو وہ کہتا ہے مجھے کیوں نکالا، تو کوئی کہتا ہے کہ رات 12 بجے مجھے کیوں نکالا، اپنی ناموس کے لیے لوگوں کو سڑکوں پہ لانا، سارا سب کچھ کر لینا. تو اب حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کے تقدس کو پامال کیا گیا، تو انتظار کیا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ مدینہ پاک کے ریاست کا جو ہے وہ کارڈ اسلام کا کھیلتے ہیں، تو ہو سکتا ہے یہ بھی کارڈ کھیلیں کہ یہ بے ادبی ہوئی ہے اور ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن ابھی تک ان کی طرف سے کوئی ایسا کلپ نہیں آیا اور مجھے افسوس ہوا اس بات پہ. وہ چاہے جو ہے وہ پارٹی کے لیڈر صاحب ہوں یا جو بھی ہو، ڈیفنس میں ان کی باتیں چل رہی ہیں کارکنان کی، تو انتہائی افسوس کا معاملہ ہے. جو بھی ہو، تیر ہو، بلہ ہو، شیر ہو، جو بھی ہے بھائی اپنا اختلاف اپنے گھر میں رکھ. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں کم از کم یہ نہیں ہونا چاہیے. اور میں اپنے اس پیغام میں بالخصوص ان لوگوں کو کہوں گا کہ جو عرب میں موجود ہیں، کسی بھی سیاسی پارٹی کے ساتھ وابستہ ہیں، زندگی میں آئندہ کبھی ایسا موقع ہوتا ہے تو پلیز خدا کے لیے آپ لوگ کبھی بھی اس میں شامل نہ ہوئیے گا. حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے آوازوں کو پست رکھنا. بلکہ جب اللہ نے یہ فرمایا تو اصحاب کی حالت یہ ہوتی تھی کہ یوں ہوتے جیسے زبان پر پتھر رکھے ہوتے کہ کلام ہی نہ کرتے. اللہ اکبر. اور ایک نبینہ صحابی تھے، جب آیت سنی تو وہ زاروں قطار رونے لگے کہ یا رسول اللہ میں نبینہ ہوں اور میں جو ہے وہ اونچی آواز سے کلام کرتا ہوں، میری ایک کی سماعت کا مسئلہ تھا. انہوں نے کہا کہ میری سماعت کا چونکہ مسئلہ ہے تو میں نے بھی اونچی آواز سے کلام کرنی ہوتے، کہیں میرے لیے تو یہ احکام نہیں نازل ہوئے. تو اصحاب جہاں پہ جا کے اس شائستگی کے ساتھ کلام کرتے ہوں، اللہ جس بارگاہ کے آداب سکھاتا ہو، وہاں آپ یہ دنیاوی مقصود اور جو ہے وہ بے مہاروں کی طرح وہاں آوازیں کسنا، کہہ کے لگانا، لڑائی کرنا انتہائی جو ہے وہ قابل مذمت عمل ہے. اور اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان لوگوں کو جو ڈیفنس کر رہے ہیں کہ وہ اپنے سیاسی کسی مقصد کے لیے حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی بے ادبی کو بھی وہ ڈیفنس کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. اللہ ہی ہے ان لوگوں کو بھی ہدایت دے. اور سمجھنا چاہیے کہ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں پہ وہ مرد کے جس کے چلنے سے حضور نے فرمایا کہ جس رستے سے، جس گلی سے میرا عمر آتا ہے شیطان اس کو دیکھ کے بھاگ جاتا ہے. تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی یوں ہاتھ باندھ کے ایسے زمین پہ لگے ہوا، اتنا جری جوان جس کا اتنا اونچا قد، اتنی چوڑی چھاتی، اور فرمایا عمر تیری مونچھ میں اسلام کا روب ہے. وہ عمر بھی جب حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے جاتے، یوں ہاتھوں کو باندھتے، یوں نیچے زمین پہ رکھ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوتے. تو وہاں کے آداب، وہ بڑا سادہ سا ایک جملہ ہے، وہ ہمارے صوفیاء کہتے ہوتے ہیں اور عشاق کہتے ہیں کہ قدر نبیدہ کی جانن دنیا دار کمینے، تو قدر نبیدہ جانن والے سوں گئے وچ مدینے. تو اسی طریقے کے ساتھ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب ہمیں اصحاب سے سیکھنا چاہیے. اور اعلیٰ حضرت نے کہا تھا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. اور میں حضور کے سامنے یوں ہوتے کہ جیسے جسم میں جان ہی نہیں ہے، زبان ہی نہیں ہے منہ میں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب کو کم از کم ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. یہ مذہبی کارڈ کھیلیں، یہ جو کچھ ہے کرنا ہے اپنے گھروں میں کریں، اپنے ملک میں کریں. جہاں کہیں ہے آوازیں کسنے آپ نے یہ بےہودگی بد اخلاقی کرنی ہے، دونوں اطراف کے لوگوں کو کہوں گا کرتے رہیں جہاں مرضی ہے. لیکن حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کے تقدس کو پامال کیا گیا، شدید مذمت کرتے ہیں. اور جو ہے وہ اگر آیت قرآنی کو دیکھا جائے تو اعمال بھی جو ہے وہ ضائع ہو جاتے ہیں. اپنے اعمال کی فکر کریں، عقائد کی فکر کریں. اللہ تعالیٰ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند بارگاہ کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو باادب مدینہ پاک کی اللہ تعالیٰ حاضری نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.